بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف غیر معمولی اور تباہ کن معاشی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، کیا امریکہ نے واقعی کشمیر پر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے؟ امریکی سفیر کا سری نگر میں یہ کہنا کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بات اور بھی کہی کہ کسی ایک سفیر کا بیان امریکی پالیسی سمجھ لینا درست نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ امریکی سفیر برائے بھارت سرجیو گور نے 9 اگست کو اپنے پہلے دورہ جموں و کشمیر کے دوران سری نگر میں ایک ایسا بیان دیا جس نے پاکستان میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیا اور بھارتی حکام کی جانب سے خطے میں سیکیورٹی بہتر بنانے کی تعریف بھی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی سفری ایڈوائزر پر نظر ثانی کا عندیہ دیا۔ پاکستان نے فوری طور پر اسلام آباد میں امریکی چارج ڈی افیئرز کو طلب کر کے اسٹرانگ ڈیمارش یعنی شدید سفارتی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیر کے تنازع پر امریکہ کے طویل عرصے سے موجود موقف سے متصادم اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے امریکی دعوے سے بھی مسابقت نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں ایک نقطہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کا رد عمل صرف احتجاج تک محدود نہیں تھا۔ اسلام آباد نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی امریکی سفیر کے بیان کو براہ راست واشنگٹن کی مکمل سرکاری پالیسی سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہی اصل سفارتی کھیل ہے۔ کیونکہ سفارتکاری میں ایمبیسڈر کا بیان اہم ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بیان لازماً صدر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا مکمل امریکی حکومت کی باقاعدہ پالیسی دستاویز نہیں ہوتا۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ سرجیو گور نے کیا کہا، اصل سوال یہ کیا واشنگٹن اس بیان کو اپنی باقاعدہ کشمیر پالیسی بناتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک سفارتی بیان اور ایک مستقل ریاستی پالیسی کے درمیان فرق ہوگا۔ یہاں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ امریکہ اس وقت بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ چین کے مقابلے میں انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی، تجارت اور خطے میں طاقت کے توازن، ان سب میں بھارت واشنگٹن کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان بھی امریکہ کے لیے بہت اہم، خصوصاً ایران، افغانستان، دہشت گردی، خطے کی سیکیورٹی اور مسلم دنیا میں پاکستان کا کردار واشنگٹن کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور صدر ٹرمپ ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں، جس کا پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے حالیہ احتجاجی مراسلے میں حوالہ بھی دیا۔ لہٰذا میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایک سفیر کا بیان پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ضرور ہے، لیکن اسے امریکہ کی مکمل کشمیر پالیسی قرار دینا شاید قبل از وقت ہوگا۔ اصل امتحان آئندہ دنوں میں ہوگا۔ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہی موقف دہراتا ہے؟ کیا وائٹ ہاؤس اس کی توثیق کرتا ہے، یا واشنگٹن سفارتی وضاحت کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف انتہائی سخت اکنامک پریشر کیمپین کا اعلان کیا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے ایران کے لیے غیر معمولی معاشی جنگ اور تنہائی کی دھمکی دی، جبکہ واشنگٹن تہران پر اقتصادی دباؤ مزید بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں لفظ اکنامک وارفیئر بہت اہم ہے، کیونکہ جنگ صرف میزائلوں اور بموں سے نہیں لڑی جاتی۔ آج کی دنیا میں جنگ کے 3 بڑے ہتھیار ہیں: فوجی طاقت، معاشی طاقت اور معلوماتی جنگ، اور ایران کے خلاف امریکہ اس معاشی جنگ کو مزید سخت کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایران کے تیل کی آمدنی کو محدود کرنا، مالیاتی نظام پر دباؤ بڑھانا، ایران کے تجارتی شراکت داروں کو خوفزدہ کرنا، اور بالآخر تہران کو مذاکرات کی میز پر زیادہ سخت شرائط قبول کرنے پر مجبور کرنا۔ لیکن یہاں ایک خطرناک سوال بھی ہے۔
اگر امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھاتا ہے تو اس کا اثر صرف ایران پر ہوگا؟ ضروری نہیں۔ اگر ایران کی تیل کی برآمدات مزید متاثر ہوں، اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھے اور خلیجی شپنگ متاثر ہو تو اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ یعنی ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اثر اسلام آباد، کراچی، دبئی، بیجنگ، ریاض اور یورپ سمیت پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جسے شاید باقی خبروں کے مقابلے میں کم توجہ مل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سب سے اہم خبروں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کا قومی قرض پہلی مرتبہ $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ امریکی ٹریجری کے اعداد و شمار کے مطابق قرض تقریباً $40.047 ٹریلین تک پہنچ گیا۔ ذرا تصور کریں، $40 ٹریلین، یعنی 40 کے بعد 12 صفر، اور یہ صرف ایک عدد نہیں ہے ویورز۔ اس کے پیچھے امریکہ کے بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے، سود کی ادائیگیاں، دفاعی اخراجات، سماجی پروگرامز اور کئی دہائیوں سے جاری بوروئنگ شامل ہے۔ رائٹرز کے مطابق جولائی میں امریکی بجٹ خسارہ تقریباً $432 ارب تھا، جبکہ قرض پر سود کی ادائیگی وفاقی بجٹ کے سب سے بڑے اخراجاتی شعبوں میں شامل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ قرض کی ادائیگیوں میں جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ $40 ٹریلین کا قرض امریکہ کو دیوالیہ کر دے گا؟ میرا جواب ہوگا فوری طور پر نہیں، کیونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ڈالر عالمی مالیاتی نظام کی مرکزی کرنسی ہے اور امریکی حکومت اپنی کرنسی میں قرض لیتی ہے، لیکن خطرہ پھر بھی بہت حقیقی، کیونکہ مسئلہ صرف قرض کی مقدار کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے قرض کتنی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور اس قرض پر کتنا سود ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر قرض تیزی سے بڑھے، سود کی شرح بلند رہے اور بجٹ خسارہ مسلسل بڑھتا رہے تو حکومت کے پاس مستقل بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مالیاتی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امریکہ کی معاشی طاقت کا سوال اٹھتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل سوال ہے۔ امریکہ کے پاس اپنی طاقت صرف فوج سے نہیں، اس کے پاس 3 بنیادی پلرز ہیں: ملٹری پاور، ٹیکنالوجی اور ڈالرز۔ اگر ان میں سے کسی ایک پلر پر دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات عالمی سیاست پر پڑ سکتے ہیں، اور آج امریکہ ایک طرف ایران کے خلاف معاشی جنگ چلا رہا ہے، دوسری طرف چین کے ساتھ اقتصادی مقابلہ کر رہا ہے، اور تیسری طرف دفاعی اخراجات ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت قومی قرض $40 ٹریلین سے تجاوز کر چکا۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امریکہ ختم ہو گیا، یہ ایک غیر سنجیدہ نتیجہ ہوگا، بلکہ درست بات یہ ہوگی کہ امریکہ اب بھی انتہائی طاقتور ہے، لیکن طاقت کو برقرار رکھنے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی، اور یہی آنے والے برسوں کا اصل سوال ہے۔ اب آئیے جنوبی ایشیا کی طرف۔ بھارت سپٹمبر میں نئی دلی میں برکس سمٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی دعوت دی ہے۔ بنگلہ دیش برکس کا رکن نہیں، لیکن بیمسٹیک کی موجودہ سربراہی کی وجہ سے آؤٹ ریچ سیشن کے لیے دعوت دی گئی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ طارق رحمان برکس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، اور یہی بات بھارت کے لیے سفارتی طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات گزشتہ چند سالوں میں خاصے پیچیدہ ہو گئے، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بھارت میں موجود ہونے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو انتہائی حساس کر دیا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت کی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش موجود ہے، لیکن حسینہ کا مسئلہ، پانی، تجارت اور باہمی اعتماد جیسے معاملات اب بھی بہت اہم ہیں۔ لیکن طارق رحمان کا برکس سمٹ سے دور رہنا صرف ایک پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ڈپلومیٹک سگنل بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی ڈھاکہ بھارت کے ساتھ تعلقات تو چاہتا ہے لیکن اپنی شرائط اور اپنے مفادات کے ساتھ۔ میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت سمارٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جو پاکستان کر رہا ہے۔ کشمیر پر اصولی موقف کو برقرار رکھنا، ساتھ ہی واشنگٹن کے ساتھ براہ راست ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جاری رکھنا۔ پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سفیر کا بیان آفیشیل یو ایس پالیسی نہیں ہے۔ ایران کے معاملے میں پاکستان کو انتہائی محتاط توازن رکھنا ہوگا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ، لیکن امریکہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان کو چین، سعودی عرب، ترکی، خلیجی ممالک، وسطی ایشیا اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آج کی دنیا صرف مضبوط فوج ہی نہیں بلکہ اسٹرانگ اکانومی از ایکول ٹو اسٹرانگ ڈپلومیسی۔ جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی ان کی سفارتی آواز بھی اور زیادہ وزن رکھتی۔ ویورز، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔